الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، اتنی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن نعمتیں بھی انواع و اقسام کی ہیں، لیکن نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے، نعمت ہدایت. کہ جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور جس شخص کو یہ ہدایت والی نعمت مل جائے
اسے چاہے کوئی نعمت بھی دوسری نہ ملے وہ پھر بھی کامیاب ہے۔ اور جو اس نعمت ہدایت سے محروم رہ گیا اسے چاہے دنیا کی ساری نعمتیں مل بھی جائیں وہ تباہ و برباد اور ناکام ہے۔ اور یہ نعمت وہ نعمت ہے ہدایت والی کہ جس کا آپ ہر دن میں، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اپنے مالک کے ہاں التجا کرتے ہیں، دس بستہ ہو کر، ہاتھ باندھ کر، رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، اگر مل جائے ایک حبشی کو تو وہ کامیاب ہے، وہ عظیم تر ہے، اور اگر نہ ملے تو نبوت کے خاندان میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو تباہ و برباد ہے۔ معنی کیا ہے ہدایت کا؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے الدلالۃ بلطف، اللہ کسی شخص کو راہ دکھانا مہربانی، محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ، یہ لغوی معنی ہے۔ ہمدردی، لطف کے ساتھ اسے راہ دکھانا، اور اصطلاح شریعت میں اپنے مالک ایمان کی دولت پا لینا اور ایمان کی منافی چیزوں سے بچ جانا ہدایت ہے۔ یہ ہدایت دو قسم کی ہے، ایک تو وہ ہدایت ہے جو فطری ہے، جسے شیخ القرآن مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ ہدایت فطری کہتے ہیں، اور دیگر مفسرین اسے ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ یہ کون سی ہے ہدایت عامہ اور فطری؟ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ذی روح کے اندر اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ مثلا اللہ کا قرآن کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی قدر فہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک اندازہ دیا، فہدی پھر ہدایت دے دی، جو ہر ذی روح کے مناسب تھی۔ کیا مطلب؟ شیر کو اس کی مناسب رہنمائی کر دی، مچھلی کو اس کے مناسب رہنمائی کر دی، مرغی کو اس کی مناسبت کے ساتھ رہنمائی کر دی ہے، اور انسان کے اندر حق تلاش کرنے کی، پہچان کی، مناسبت کے ساتھ اس کی فطرت میں بھی ہدایت رکھ دی ہے۔ مثلا قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ذات ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس نے ہر چیز کو
اس کی صورت دی ہے، ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی ہے، فہدا پھر اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ جنگل میں آپ نے دیکھے ہوتے ہیں حیوانات کے بچوں کو ماں کے تھن کون بتاتا ہے؟ وہاں کوئی ہوتا ہے جو پکڑ پکڑ کے جا کے اسے بتائے کہ آپ کے لیے روزی یہاں لگی ہے؟ اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حق قبول کرنے کی استعداد یہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے، بلکہ انسان کی پیدائشی فطرت توحید پر ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ فَأَبَوَاهُ اس کے ماں باپ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے عمومی ہدایت، اور ایک ہدایت ہے ہدایت کسبی، جو بغیر حاصل کرنے کے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اسباب ہیں، اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اسی کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، انبیاء کے وارث علماء مبلغین پیدا کیے ہیں جو چلتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے درجے بھی 4 ہیں۔ کتنے؟ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، دوسرا درجہ ہے ہدایت، تیسرا درجہ ہے استقامت، اور چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ توجہ چاہوں گا ذرا۔ پہلا درجہ انابت ہے۔ انابت کا معنی کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر حق قبول کرنے کی طلب ہو، چاہت ہو، بندہ حق کا متلاشی ہو۔ تو جو بندہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ اسے ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے صاف الفاظ میں واللہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف رہنمائی اسی کی کرتے ہیں من ینیب، جو طلب کرتا ہو، ویہدی الیہ من اناب، اسی کی رہنمائی اللہ کرتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں جس میں انابت ہو، طلب ہو۔ بندے کو ہر وقت حق کی تلاش میں، ہدایت کی طلب میں رہنا چاہیے۔ یہ پہلی پوڑی ہے۔ جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ دوسرا درجہ دے دیتے ہیں، وہ ہے ہدایت۔ طلب کے بعد اللہ بندے کو حق نصیب کر دیتا ہے، بندہ حق کو پا لیتا ہے، بندہ حق کو سمجھ لیتا ہے، اور اسی کا نام ہدایت ہے۔ اس سے پہلے انابت، اس کے بعد ہدایت، اور تیسرا درجہ ہے استقامت۔ کون سا؟ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ استقامت کیا ہے ہری پور والوں؟ استقامت یہ ہے بندے نے حق دیکھ لیا، حق پا لیا، حق مان لیا، پھر چاہے
ساری کائنات درم برم ہو جائے لیکن اس حق سے یہ پیچھے نہ ہٹے، تکلیفیں آئے خندہ پیشانی سے برداشت کر لے، مصیبت آئے گلے سے لگا لے، تکلیف آئے گلے سے لگا لے، مقابل میں لوگ آتے ہیں اپنے کو چھوڑ دیں، بیگانوں کو چھوڑ دیں، دوستیاں یاریاں چھوڑ دے، علاقے اور وطن بھی چھوڑ دے، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، یہی وہ استقامت ہے۔ جس کو یہ استقامت والا درجہ مل جائے، قرآن مقدس کہتا ہے اس کے بعد پھر اللہ پاک چوتھا درجہ اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں، وہ ہے ربط القلب۔ ربط القلب کیا ہے؟ کہ بندہ حق پہ ہر تکلیف برداشت کر جائے، تیار ہو جائے اس کے لیے، حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ اس کے دل پہ ایسی گرہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مہر اس کے دل پہ لگ جاتی ہے گرہ کہ اس کے بعد یہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کے بعد یہ متزلزل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ درجے کہاں ہیں؟ یہ سارے درجے قرآن مقدس ذکر کرتا ہے۔ انابت والا درجہ میں نے 2 آیتیں پڑھی، یہدی الیہ من ینیب ویہدی الیہ من اناب۔ دوسرا درجہ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، سورت کا نام سورت الکاف ہے، 7 یا 6 یا تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اصحاب کاف وہ غار والے، یہ 7 ولی ہیں، کیا ہیں؟ بالکل نوجوان لڑکے ہیں، طلب ہے ان کو ہدایت کی۔ جب طلب تھی تو اللہ نے ہدایت عطا کر دی، کیا کر دی؟ اور جب کر دی پھر مصیبتیں آئیں، پھر مارا گیا، پھر پیٹا گیا، پھر بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ بادشاہ نے 1 2 3 دن کی مہلت دی کہ نظریہ بدل لو، ہدایت سے پیچھے ہٹ جاؤ، حق چھوڑ جاؤ ورنہ سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے وطن تو چھوڑ دیا، بادشاہ کو تو چھوڑ دیا، رعایا کو چھوڑ دیا، ماں باپ کی وزارتوں والی کوٹھیاں چھوڑ دی، جا کے غار میں پناہ لے لی، مگر حق نہیں چھوڑا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ غور تو کیجئے، انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، فتیۃ چند جوان تھے۔ او میرا نوجوان، تیری جوانی اتنی قیمتی ہے کہ قرآن مقدس نے ان کو ذکر کیا تو نام نہیں بتلائے، کیا بتلایا؟ کہ کیا تھے؟ جوان جوان، اللہ کڑیل جوانی میں فتیتن، اور عموماً انقلاب آتا بھی ہے نوجوانوں سے، کیا؟ ہاں، بوڑھوں سے دعائیں لیا کرو، یہ دعائیں دیتے ہیں۔ انقلاب کون برپا کرتے ہیں؟ نوجوان انقلاب برپا کرتے ہیں، تاریخ دیکھ لو ساری۔ فتیتن چند جوان تھے، طلب پیدا ہوئی تو آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دوسرا درجہ پورا ہو گیا، ہدایت مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، میں نے اور ہدایت بڑھا دی، استقامت بھی عطا کر دی۔ ایمان وہ لائے پھر ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اور بھی بڑھا دی، چوتھا درجہ بھی دے دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے،
دلوں پہ ربط قائم کر دیا، سب کے دلوں کو باندھ کے رکھ دیا۔ جس طرح باندھی ہوئی چیز مضبوط ہوتی ہے، وہ سرکتی نہیں دائیں بائیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو بھی میں نے حق پر باندھ دیا، وہ دائیں بائیں ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ ربطنا علی قلوبہم، یہی ہے وہ استقامت کے بعد ملنے والا درجہ۔ آسان کام نہیں ہے۔ جاتے ہیں جیل میں 20-30 دن گزار کے آتے ہیں نا، تو جب آتے ہیں تو باہر پھر وہ سافٹ ویئر چینج ہوا ہوتا ہے، پھر کچھ اور بولی بولتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ہر بندہ سوچے میں امام احمد ابن حنبل بن جاؤں۔ یہ وہی لوگ تھے، خدا کی قسم، یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جب حاکم وقت نے جتنی اس کی پاور تھی سارا زور لگایا، ڈٹے رہے۔ بولو قرآن مخلوق ہے، فرمایا نہیں، کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق فنا ہو جائے گی، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، یہ فنا۔ مار کھاؤ گے، بوڑھے ہو، 74 سال کا بوڑھا ہے، داڑھی میں بال بھی سیاہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو اس بوڑھے کو مار سکتا ہے تو بوڑھا بھی حق پہ استقامت کا پہاڑ بن سکتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، احمد ابن حنبل نہیں ٹلے گا۔ یہ ہے وہ استقامت۔ جب استقامت ہو تو پھر ربطنا علی قلوبہم، اور قرآن یہی درجہ دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن میں طلب تھی، پھر وہ کہنے لگے ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ڈٹ گئے، کوئی تسلی دے یا نہ دے، کوئی مارے، چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، آروں سے چیر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیے گئے، گلیوں میں گھسیٹے گئے، سلاخوں میں ڈالے گئے، سیخوں میں بوٹیاں لگائی گئی ہیں، بٹیوں میں جلایا گیا ہے، انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، سبتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا ہے، سینوں پہ چٹانیں رکھی گئی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے جب کوئی بھی تسلی نہ دے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ پھر اللہ فرشتے اتارتے ہیں اسی ربط القلب پہ۔ جب آخری لمحات ہوتے ہیں نا دنیا سے جانے کے، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ 4 درجے ہیں، اور ہدایت کے 2 معنی یہ بھی ہیں، 2 قسمیں۔ ایک ہے راہ دکھانا، سمجھانا، بتلانا، توجہ چاہوں گا، ایک ہے راہ دکھانا، سمجھانا، بتلانا، سنانا، اور ایک ہے ہدایت، توفیق دینا، ہاتھ سے پکڑ کے توڑ تک پہنچا دینا۔ ان دونوں کی وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اشکال ختم ہو جائے۔ دکھانا، سمجھانا، سنانا، وضاحت کرنا،
ہدایت یہ نبیوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے، لیکن توفیق دینا، توڑ تک پہنچانا یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن کی دونوں آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ سورۃ شورى اللہ کا قرآن ہے، بالکل آخر ہے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنایا، نہدی بہ من نشاء، اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا آخر میں لفظ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ خدا را توجہ چاہوں گا، وَإِنَّكَ، اور بے شک میرے پیغمبر آپ، لَتَهْدِي، البتہ رہنمائی کرتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کس طرف؟ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں۔ آیتیں دو پڑھی ہیں، ایک میں فرمایا بے شک آپ ہدایت کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ بالکل بعینی ایک انداز ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے محبت کریں جس سے، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کہے گا ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں۔ میں نے کہا ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم علماء، انبیاء، مبلغین کے اختیار میں ہے، وہ کیا؟ راہ دکھانا، راہ بتلانا، راہ سمجھانا، تبلیغ کرنا۔ اگر یہ بھی نبی کے اختیار میں نہ ہوتا تو پھر انبیاء بھیجنے کا کوئی مقصد تھا؟ وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے پکڑ کے توڑ تک پہنچانا، توفیق دینا۔ فرمایا میرے پیغمبر دکھلانا تو آپ کے اختیار میں ہے، بتلانا آپ کے اختیار میں ہے، سمجھانا آپ کے اختیار میں ہے، منوانا، توفیق دینا، توڑ تک لے جانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ذرا سنیے، نبی کریم کے چچا ہیں ابو طالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ کیا؟ ابو طالب نبی کریم کے حقیقی چچا ہیں، بڑے پیرے دیے ہیں آپ کے، آپ کا دفاع بھی کیا ہے، آپ کی معاونت بھی کرتے تھے، ساتھ بھی دیتے تھے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہیں نبی کریم آ گئے، صحیح بخاری کے الفاظ پڑھوں گا، تمام مفسرین کا اجماعی مسئلہ ذکر کروں گا، آپ پڑھے ہوئے ہیں
لیٹے ہوئے ہیں، نبی کریم تشریف لاتے ہیں، مشرکین مکہ کے سرداران بھی آئے ہوئے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں یا امی او میرے چچا جان، قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، او میرا چچا، میرا ساتھ دیا، مجھ پہ پیرے دیے، آج ایک کلمہ ہے آپ پڑھ لیں، اگر آپ وہ کلمہ پڑھ لیں تو احاج لک بہا عند اللہ، کوئی نہ بولے میں محمد آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا آپ کے لیے کہ اللہ میرا چچا ایمان لا چکا ہے۔ پڑھیے وہ کلمہ، نبی کی دعوت یہ ہے۔ صنادید قریش مشرکین مکہ کہتے ہیں ابو طالب کیا آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ جاؤ گے؟ پیو دادے دا دین نہ چھوڑی، باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، ان کی یہ دعوت اور نبی کی دعوت، قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میرے پیغمبر کی دعوت یہ ہے میرا چچا یہ کلمہ پڑھ لے میں گواہی دوں گا، اگر آپ ان سے شرماتے ہیں میرے کان میں ہونٹی ہلا دیں میں گواہی دوں گا، لیکن وہ چچا سارا کچھ جاننے کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے، اور بلکہ اشعار میں سناؤں ذرا، ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہتا ہے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، چچا کے اشعار سنیے کیا کہتے ہیں، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا فاسدا بامرک ما علیک غزازۃ فاسدا بامرک ما علیک غزازۃ وابشر بذاک وقر منہ عیونا ودعوتنی وزعمتک انک ناصح ودعوتنی وزعمت انک ناصح ولقد صدقت وکنت سم امینا وعرضت دینا قد علمت بانہ من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت لائم او حذاری صبتان لوجدتنی بذاک سمحا مبینا۔ معنی پہ غور کیجیے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، او میرا بھتیجا اللہ کی قسم ہے یہ سارے مل کے بھی تیرے قریب نہیں آ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیرا، حتی اوسدا فی التراب دفینا، یہاں تک کہ مجھے زمین میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ بیٹھے ہوئے سامنے مشرکوں سے کہا یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگلے جملے پہ کہتے ہیں فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَزَازَةً، او میرا بھتیجا کھول کے دو ٹوک لفظوں میں اپنا مسئلہ بیان کر، آپ پہ کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَبْشِرْ بِذَاكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا، بشارتیں بھی دیتا جا اپنے دین کی، آنکھیں بھی ٹھنڈے کرتا جا میرا محمد۔ اور سن لیجئے وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَكَ أَنَّكَ نَاصِحٌ، آپ نے مجھے بھی دعوت دی ہے اپنے دین کی طرف، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ میرے ناصح ہیں، میرے خیر خواہ ہیں، تو میری بات بھی سن لیجئے۔ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ سَمَّ أَمِينًا، میں کہتا ہوں بھتیجے
تو سچا، تیرا دین سچا، تو امانت دار بھی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کائنات کے تمام دینوں میں سے بہترین دین میرے محمد کا دین ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ لیکن آخری جملے کیا ہیں؟ لولا الملامت لائم، لولا الملامت لائم او حزاری صبتن لوجدتنی سمحم بذاک مبینا، اگر ملامت کرنے والوں کی ملامت نہ ہوتی، گالیاں بکنے کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ گالیاں دیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ کہیں گے آگ سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحم بذاک مبینا، تو میں بھی تیرے دین کا پہرے دار اور آپ کے دین کا اعتراف کرنے والا ہوتا، میں بھی قبول کر لیتا آپ کے دین کو۔ صرف ڈر کس چیز کا ہے؟ ملامت کریں گے لوگ، گالیاں دیں گے۔ آج بھی کئی لوگوں کے سامنے نبی کی اتباع میں رکاوٹ صرف یہی بنی ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں کہ نہیں؟ محلے دار کے آگ سن، برادری والے کے آگ سن، رشتہ دار کے آگ سن، میری ناک کپی ویسی، میں شرمندہ ہو ویسا۔ میں نے کہا سادیا نک کپی نہیں جاندی، تو دین محمد دا تابعدار بن، تیری گردن شان نال اور اونچی ہو ویسی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کتنی سوچ غلط ہے۔ خیر، جملے کہے اور کیا کہا؟ اخترت النار علی العار، نار پسند ہے مگر عار نہیں پسند۔ موت واقع ہو گئی، آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو رب کا قرآن اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببتا، او میرا پیغمبر جسے آپ چاہیں ہدایت دینا اسے ہدایت دے نہیں سکتے، جس سے آپ محبت کریں آپ اسے ہدایت دینا چاہیں یہ آپ کے بس میں نہیں۔ دکھا تو رات دی ہے آپ نے، وضاحت تو آپ نے کر دی ہے، حق تو آپ نے سمجھا دیا، توفیق دینا منوانا کس کا کام ہے؟ وہ آپ کے بس میں نہیں میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ تو انک لتہدی الی صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ صراط مستقیم سمجھا سکتے ہیں، باقی دینا رب کا کام ہے، توفیق میں نہیں کہتا۔ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، میرے پیغمبر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، الٰی صراط مستقیم، یہ آپ کے اختیار میں ہے، قبول کروانا، توفیق دینا، توڑ تک لے جانا یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور کبھی اللہ کا قرآن یوں بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، ادعو الی اللہ،
میں دعوت دیتا ہوں، پکارتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ علی بصیرت، دلیل کے ساتھ، علی بصیرت، پوری سمجھ کے ساتھ، علی بصیرت، دلائل کے ساتھ۔ اور بصیرت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ میرا کام ہے رب کی طرف دعوت دینا۔ باقی علی بصیرت، یہ مجھے بصیرت حاصل ہے کہ اس دعوت دینے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ خوب جانتا ہوں مارا جاؤں گا، خوب جانتا ہوں پیٹا جاؤں گا، خوب جانتا ہوں گھسیٹا جاؤں گا، خوب جانتا ہوں وطن سے نکال دیا جاؤں گا، فیملی سے باہر کر دیا جاؤں گا، خاندان مخالف ہو جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارا انجام جاننے کے باوجود بھی میں دعوت دیتا ہوں تو کس کی طرف؟ ادعو اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے تابعدار بھی۔ جو میرا تابعدار ہوگا وہ دعوت کس طرف دے گا؟ وہ اللہ کی طرف دعوت دے گا، وہ قبروں کی طرف دعوت نہیں دے گا، وہ مجاور بننے کی طرف دعوت نہیں دے گا، وہ دعوت دے گا اللہ کی طرف۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ عظیم نعمت، ہدایت والی، جو مالک نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ ہاں، اسباب ہدایت میں قرآن کریم یہ پہلا سبب ہے۔ اگر کوئی بندہ معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی رہنمائی کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اسی کے ذریعے رہنمائی حاصل کیجئے۔ اور یہ بھی اگر آپ میں سے کسی ایک کے ذریعے ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی، تو اگر آپ اونٹوں کا کاروبار کریں تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے 3 گاڑیوں سے 3 کرولوں سے بہتر ہے۔ حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ فرمایا یا علی، اے علی المرتضی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، علی، اگر آپ کے ذریعے اللہ نے ایک بندے کو ہدایت دے دی تو خیر لک من حمر النعم، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا ریوڑ مل جائے، کروڑوں روپے ہیں، ایک طرف آپ کو یہ ملے اور ایک طرف آپ کو ملا کچھ بھی نہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ایک شخص کو جہنم سے بچا کے جنت کی راہ پہ لگا دیا، یہ اس ریوڑ سے کہیں بہتر ہے۔ اس درد دل کے ساتھ لگے رہیے، کوشش کیجئے۔ زندگیاں بدلتی ہیں، مالک نوازتا ہے، انسان کے بس میں ہے دکھانا، سمجھانا، تبلیغ، بس منوانا اور توڑ تک توفیق دینا، یہ کس کا کام؟ وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جب ہدایت اللہ کے پاس ہے، گمراہ اللہ ہی کرتا ہے، پھر ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ ہدایت لکھی ہوگی تو ملے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی۔ سنے ہیں ایسے لوگ نا؟ سب کچھ جب اللہ ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا دوست سمجھا نہیں، تو کیوں غلط معنی لیتا ہے؟ حق قبول کرنا، قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ مجھ پہ الزام کیوں لگاتا ہے؟ میں نے تو دونوں راستے تیرے سامنے رکھ دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم میرا شکر گزار بن، چاہے نہ شکرا بن۔ گمراہی کی راہ چلنا
ہدایت کی راہ چلنا، یہ دونوں راستے اپنانے کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، مکمل دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی بندہ اسے اختیار نہیں کرتا، منہ ادھر موڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیرتے ہیں، پھرتا وہ اپنے اختیار سے ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی علم آ گیا تو پھر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ رزق کون دیتا ہے، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیوں ہاتھ پاؤں مارتے ہو، کوشش کرتے ہو؟ ادھر کوئی نہیں کہتا جی اللہ نے روزی لکھی تو آسی، اس کے لیے آپ دکان کھولتے ہیں، اس کے لیے آپ منڈی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہ لکھا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، اس طرح ہدایت اللہ دیتا ہے، توفیق، لیکن اس کی کوشش، اس کی طلب، اس کے لیے انابت، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے بیمار کون کرتا ہے؟ تو جب بیمار اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹروں کے دروازے جو ہے آپ نے اکھیڑ ڈالے ہیں، حکیموں کے در کے چکر کاٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر دن کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ، جتنے جو کوئی بتا رہا ہے ادھر کوئی نہیں کہتا جی اللہ ہی شفا دے سی جی، ادھر آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوشش میں کروں گا، دوا ڈاکٹر دے گا، شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ جس طرح وہاں کہتے ہو اس طرح یہاں بھی کہو کوشش میں کروں گا، قرآن کو میں سینے سے لگاؤں گا، سنت کو میں سینے سے لگاؤں گا۔ ہدایت کے اوپر توڑ تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ ربط القلب نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔